بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، دکھ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے، کہاں جا رہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے واقعہ ایک سنا ہوگا، کل کا جو واقعہ ہوا ہے مدینہ منورہ کے اندر، شب قدر کے اندر سیاسی مخالفت کی بنیاد پر، ایک سیاسی اختلاف کی بنیاد پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے مخالفین کو چور چور کہہ رہے ہیں، آپ اپنے مخالفین کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سارے چور ہوں گے، ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق الحمدللہ نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی بطور مزاح اپنے ساتھیوں کہتا ہوں، بعض اوقات ساتھی ملنے کے جاتے کہتے ہیں آپ کا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں میرا تبلیغیوں کے ساتھ تعلق ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، بتاؤ ہمارا کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن دل افسردہ ہے، ہم مخالفت میں، ہم حقوق العباد کی پامالی میں اتنی پستی تک چلے گئے کہ نہ ہمیں شعار اسلام کا خوف رہا، نہ ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف رہا۔ اور میرے بھائی اس ملک میں چور کون نہیں ہے؟ جو ماضی میں تھے وہ بھی چور ہیں، جو اب ہیں وہ بھی چور ہوں گے، اور جو آگے آئیں گے وہ بھی چور ہی آئیں گے۔ ہمیں کسی سے کسی نیکی کی تمنا نہیں ہے، کسی سے کسی اچھائی کی تمنا نہیں ہے۔ آپ سیاسی اختلاف رکھیں، آپ قومی اختلاف رکھیں، لیکن اس اختلاف میں اس حد تک گر جانا کہ آپ نہ رمضان کے مقدس مہینے کا خیال رکھیں، آپ نہ لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار اپنی آواز کو اس نبی کی آواز پر اونچا مت کر دینا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے، اور نہ ہی اس نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کرو، نہ ہی اس جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح ایک دوسرے کو نہ پکارو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہ مدینہ منورہ جہاں سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے، اجازت لے کر حاضر ہوتے، اے اللہ کے رسول یہ موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ نہ آپ سے پہلے میں نے کسی کی روح اجازت لے کر کھینچی ہے، نہ آپ کے بعد کسی کی روح اجازت لے کر کھینچوں گا، لیکن آپ کے متعلق مجھے میرے رب کا حکم ہے، اگر میرا محبوب مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اس کی روح کھینچ لینا، اگر وہ انکار کر دے تو واپس آ جائے۔ وہ مدینہ منورہ جہاں امام مالک رحمہ اللہ نے 40 سال تک درس حدیث دیتے رہے، لیکن صفحے کو آرام سے پلٹتے تھے، کہیں اس صفحے کی آواز سامنے آرام فرما نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں نہ پڑ جائے اور کہیں انہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ روضہ رسول کہ جس کے بارے میں شفاء و سقام کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جب کوئی اپنا قوار ٹھیک کرنا چاہتا تھا، جب کوئی اپنی دیوار، کوئی اپنی چوکٹ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، جب کوئی چیز ٹھوکنا چاہتا تھا، اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ آپ سب کی ماں ام المومنین رضی اللہ تعالی پیغام پہنچاتی تھی، او اللہ کے بندو یہ مدینہ منورہ ہے، روضہ رسول ہے، رسول اکرم اس میں آرام فرما ہے، اللہ نے یہاں بلند آوازوں سے، اللہ نے یہاں شور شرابے سے، اللہ نے یہاں اونچی آوازوں سے منع کیا ہے، مدینے کے حدود سے نکل کر جو کرنا ہے کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے دروازے کی چوکٹ ٹھیک کرنا چاہتے تھے، دروازہ اٹھا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے، مبادہ کہیں میں ہتھوڑی ماروں، اس ہتھوڑی کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک نہ پہنچ جائے، انہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں خطیب اسلام ضیاء القاسمی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، مجھے مدینے کے ایک شخص نے کہا کہ مجھے 30 سال اس مدینے کے اندر ہو گئے لیکن آج تک میں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں سنی۔ وہ مدینہ کہ جہاں سلطنت عثمانیہ جب مسجد نبی کی تعمیر کر رہی تھی تو پتھروں کو حدود سے باہر لے جاتی تھی، کئی ان پتھروں کا شور و شرابہ قبر میں آرام فرما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے۔ حضرت محمد شاہ مسکین پور نقشبندی صاحب کا مجھے قول یاد آ گیا، فرماتے 1975 کے اندر میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے کے لیے گیا،
تو مجھے میری والدہ نے کہا کہ اس مدینے کے کتے بھی بڑے باادب ہیں، یہ کتے بھی بے ادبی نہیں کرتے۔ میں نے اس کا امتحان لینا چاہا، میں نے اماں جان کو کہا کہ اماں جان مجھے کچھ پراٹھے بنا کر دے، میں مدینے کے کتوں کے سامنے ڈالتا ہوں۔ مجھے میری اماں نے کچھ پراٹھے بنائے، اور جب ہم مجھے نبی سے نکلے 100-150 کتے ہمیں نظر آئے، میں نے ان کے سامنے پراٹھے پھینک دیے، انہوں نے سر جھکایا، ان پراٹھوں کی قریب بھی نہ آئے، نہ کوئی شور نہ جھپٹا۔ مجھے احساس ہوا واقعی میری ماں نے ٹھیک کہا تھا۔ اس کے بعد میں ان پراٹھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک کے سامنے رکھے تو ہر ایک نے ادب کے ساتھ آرام سے کھانا شروع کر دیا۔ حیدرآباد کے ایک عالم ہے ڈاکٹر اسد تھانوی، وہ ان کا واقعہ میں نے پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 1990 کے قریب مدینہ منورہ گیا، وہاں ہوٹل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ کتے آئے، ان کتوں کے سامنے ہم نے ہڈی پھینکی تو ان کتوں نے اپنا منہ موڑ دیا، اس ہڈی کو منہ بھی نہیں لگایا۔ تو میرے میزبان نے کہا اللہ کے بندے یہ مدینہ کے کتے ہیں، یہ بڑے باادب ہے، یہ عام کتوں کی طرح کتے نہیں ہے، یہاں کے کتے بھی معزز اور مؤدب ہے۔ ان کتوں کے سامنے اس نے ایک ڈسپوزیبل پلیٹ اٹھائی، اس پلیٹ میں ہڈی رکھی، ان کے سامنے رکھی، تو اس کے بعد اس کتے نے اس ہڈی کو کھایا۔ اور جہاں کے کتے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر نہ بھونکے، جہاں کے کبوتر کبھی مسجد نبی کے اندر آ کے وہاں کوئی بول و براز نہ کرے، آج جس کے بارے میں یہ حکم ہے اور لوگوں یہ آواز اٹھانا صرف رسول اللہ کی زندگی میں نہ تھا، رسول اللہ کی زندگی کے بعد بھی قیامت تک یہاں اونچی آواز سے بولنا جائز نہیں ہے۔ بخاری کی مجھے حدیث یاد آ گئی، صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کنکر مارا اور کنکر مار کے متوجہ کیا، میں ان کے پاس گیا، مجھے کہا ان دو بندوں کو جو مجھے نبی کے اندر باتیں کر رہے ان کو ذرا بلاؤ۔ میں نے ان کو بلایا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ فرمایا ہمارا تعلق طائف کے شہر کے ساتھ ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا اگر تم مسجد نبی کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگاتا، تمہیں حیا نہیں آتی، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور تم ان کی موجودگی میں روضہ رسول کے سامنے بلند آواز کے ساتھ چیخ و پکار کے ساتھ باتیں کرتے ہو، تمہیں اس روزے والے سے حیا نہیں آتی۔ ہمارے اسرار بھائی کچھ عرصہ پہلے عمرہ پر گئے، میں نے ان کو وہاں کی عجیب ایک کیفیت بتائی کہ آپ جب بیت اللہ جائیں گے وہاں ایک ہیبت ہوتی ہے، وہاں ایک جلال ہوتا ہے، کوئی طواف کر رہے عجیب سا شور ہے، کوئی صفا مروہ کی صحیح کر رہے عجیب سا جلال ہے، لیکن جب آپ مدینے کی طرف آئیں گے ایک روب آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا، وہاں روب کے مارے ہمیشہ آدمی سر جھکائے رہتا ہے۔ یہ اس بارگاہ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جس بارگاہ کا ادب فرشتے بھی کرتے ہیں، جس بارگاہ کا ادب ساری کائنات کرتی ہے، جس بارگاہ کا ادب جنس و انس کرتے، کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جو روضہ رسول کی شان اور آداب کے خلاف ہو۔ ایسی سیاست پر ہم لعنت بیچتے ہیں، ایسے لوگوں پر ہم لعنت بیچتے ہیں، کسی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس روضہ رسول جو درود کی جگہ تھی، جو ذکر اذکار کی جگہ تھی، آپ نے اسے جلسہ گاہ بنا دیا، آپ نے اسے شور و غوغا کا ایک پلیٹ فارم بنا دیا۔ کچھ تو حیا کرے، کچھ تو تراوی رمضان کے اندر تراویوں کے وقت میں آپ عورتیں نچوا رہے، نہ تراوی کے تقدس کا آپ کو احترام ہے، نہ یہاں کے اصولوں کا، یہاں کی روایتوں کا کوئی آپ کو احترام ہے۔ کم سے کم مدینہ مصطفیٰ جا کر جہاں بندہ عبادت کے لیے جاتا ہے، جہاں بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ بھی خندہ پیشانی، جہاں کی بلیوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مبادہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، جہاں ہمارے اکابر کا طرز یہ تھا کہ چپل پہن کر نہیں جاتے تھے، جہاں ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا، امام مالک کو جب بول و براز آتا تھا، استنجا کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں کہیں ایسی جگہ میں استنجا نہ کر لوں، کہیں ایسی جگہ میں بول و براز نہ کر لوں جہاں رسول اللہ کا قدم پڑا ہو اور وہاں میری گندگی پڑ جائے، میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے مدینے کی مٹی سے خوشبو نہیں آتی اس بدبخت کی گردن اڑا دو، ہمارا نظریہ تو یہ تھا۔ اور آج ہم کس بستی میں جا گرے، آج ہم کس مقام میں جا گرے، ہمیں اس روزے رسول کا ادب نہ رہا، ہمیں اس کی تعظیم نہ رہی، ہمیں اس کا کوئی خوف، کوئی شرم، کوئی حیا نہیں رہا۔ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے، کس منہ سے ہم فرانس کو گالیاں دیتے، کس منہ سے ہم گستاخیاں بنانے والوں کو گالیاں دیتے۔ یہ ادب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، یہ ادب ہم نے اس بارگاہ کا کیا۔ پورے
پوری امت مسلمہ کے لیے شرم اور حیا کا مقام ہے. جس پلیٹ فارم پر بھی اللہ آپ کو توفیق دے ایسی حرکتوں سے بچے. آپ سیاسی اختلاف رکھے, میں تم سب پر لعنت بھیجتا ہوں, میرا تعلق تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, میں سبھی کو چور کہتا ہوں, لیکن خدا را سیاسی اختلاف کے اندر اس حد تک آپ پستی میں نہ جائیں کہ آپ شعار اسلام کی تو یہ رمضان کا مہینہ تو تلاوتوں کا مہینہ ہے, یہ رمضان کا مہینہ شب قدر کی رات تو اللہ کو یاد کرنے کی یاد ہے, اور آپ اس مقدس رات کے اندر, آپ اس مقدس مہینے کے اندر یہ خرافات کر رہے, یہ بکواسات کر رہے, یہ حرکتیں کر رہے. کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے, کوئی حیا اور کوئی شرم ہونی چاہیے. لیکن افسوس ہم اس قدر پستی میں جا چکے, نہ ہم میں غیرت رہی, نہ ہم میں حیا رہی, اور نہ ہمیں شرم رہی ہے. اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی, اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ رسول اللہ کے روزے کے سامنے چیخ و پکار کی جا رہی ہے. رسول اللہ کے روزے کے جہاں جا کے کتے بھونکتے ہوئے حیا اور شرم کرے, وہ بھونکنا چھوڑ دے اور وہاں انسان ہو کر کھڑے ہو کر کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دے. ایسے اسلام کو خیر بات کہنا چاہیے, ایسے سیاسی وابستگی پر لعنت بھیجنا چاہیے. اس لیے آپ لوگوں کا جس جماعت کے ساتھ تعلق ہے, جس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, جس قوم کے ساتھ تعلق ہے, آپ وہ رکھے, کوئی آپ کو منع نہیں کرتا, لیکن اللہ کا واسطہ ہے کسی سیاسی وابستگی, جو لوگ اپنی بیوی بچوں کے نہ ہو سکے وہ تمہارے کیا ہوں گے, جو قوم اور ملک کے نہ ہو سکے, جو ملک کو لوٹ کے چلے گئے وہ تمہارے کیا ہوں گے. خدا را ان سیاسی وڈورے کی خاطر, ان سیاسی پارٹیوں کی خاطر, ان سیاسی لوگوں کی خاطر اپنی یہ سارے اندر سے ملے ہوئے ہیں, اس حمام میں سب ننگے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ سب ماشاءاللہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے, اخبار دیکھنے والے, افطار ڈنر کے اندر سب آپس میں ملے ہوتے, جہاں ان کے اپنے معاملات ہوتے سب آپس میں بیٹھ کر قانون سازیاں کر لیتے ہیں. یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں, سب کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں. اگر خوار و ذلیل کیا تو آپ کو کیا ہے, اگر رشتہ داریاں خراب کیے تو آپ کی کیے. لہذا خدا را ان سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ان کی خاطر نہ اپنی رشتہ داریاں خراب کرے, نہ حقوق العباد کا جنازہ نکالے, نہ اپنی آخرت خراب کرے, اور نہ ایسے معاملات میں پڑے. ہم شرمندہ ہیں, سخت شرمندگی ہے. تمام علماء اس اور ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اس پر آنسو بہا ہے. کل رات سے ہر آدمی, کئی لوگوں کے میرے ساتھ رابطے ہوئے, ہر آدمی بے چین ہے, ہر آدمی رو رہا ہے, ہر آدمی کے دل میں تڑپ ہے. ہم اس موقع پر یہی کہہ سکتے, اے رسول اللہ, اے باد صبا, اے فرشتوں, اگر تم پیغام اس روز رسول تک پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ کہ ہم شرمندہ ہیں. ہم معافی مانگتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی گستاخی ہوئی, ان کے ادب کا خیال نہیں رکھا گیا. اے اللہ کے رسول, اے اللہ تو چند بدبختوں کی خاطر, چند کمینوں کی خاطر, اے اللہ ہم پر اپنا قہر نازل مت کر دینا. اے اللہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں تیری بخشش کے اعلانات ہے, تیری استغفار کے اعلانات ہے. اے اللہ ہم سے ناراض مت ہونا. اے اللہ چند کمینوں کی اس کمینگی کی وجہ سے تو اپنی رحمت کے دروازے ہم پر نہ بند کر دینا. ہم شرمندہ ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, ہم اس پر تہہ دل سے افسوس کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا قطعاً کبھی کوئی تعلق نہیں رہے گا, اور ہم ایسے لوگوں کے نظریات پر, ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے جنہیں نہ اللہ کا پاس ہو, نہ رمضان کا پاس ہو, نہ شب قدر کا پاس ہو, اور نہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہو. اللہ پاک سے دعا ہے